میرا سوال یہ ہے کہ سیفی سلسلہ میں جو مصافحہ کیا جاتا ہے پیسوں کے ساتھ، اس میں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس وجہ سے آستانوں پر نہیں جاتے، اور جب خالی ہاتھ مصافحہ کریں تو آگے سے کلاس ہو جاتی ہے اور بندہ بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے، اور جب کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے اس کی سیفی بھی سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ برائے مہربانی اس مسئلے کا کوئی حل فرمائیں۔ نہایت بہترین مسئلہ پوچھا ہے آپ نے۔ سلوک و تسبب جو ہے یہ نام ہے دین اور شریعت کا، اور سلسلہ سیفیہ جو ہے یہ شریعت مطہرہ کی ایک جیتی جاگتی ثبوت اور ایک جیتی جاگتی دلیل ہے۔ تو مصافحہ ہم پیسوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو کیا یہ مصافحہ کوئی شریعت مطہرہ سے بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو کہا کہ سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، سیفیہ کا ہر عمل جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی چوکاٹ میں ہوگا، اس سے اگر باہر ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہوا ہے کہ جو پیسوں کے ساتھ، آپ اس لفظ کو اگر تبدیل کر لینا، آپ اس لفظ کو تحفہ کہہ لیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اگر آپ کے خیال میں یہ جو مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ اس میں غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو مصافحہ کرتے ہیں اور آپ کے خیال میں جو پیسوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، یہ ہے کیا؟ ذرا پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ اللہ کریم نے صحابہ کرام پر ایک چیز لازم فرمائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے مومنو، جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہو تو حضور کی بارگاہ میں کوئی صدقہ پیش کر لیا کرو، تحفہ پیش کر لیا کرو۔ اور یہ صحابہ کرام پر اللہ کی طرف سے فرض تھا کہ وہ بارگاہ نبوی میں جب حاضر ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ وہاں پر دے، بغیر تحفے کے وہ نہ جائیں۔ حتیٰ کہ پھر حالت یہ ہو گئی کہ عرصے کے بعد صحابہ کرام نے حضور کی محفل میں آنا چھوڑ دیا، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس کتنی استطاعت نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی کہ وہ تحفہ پیش کر لیا کرے۔ غربت کا زمانہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی کھانے کے لیے۔ تو رب کائنات نے اس حکم کو دوبارہ سے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے تو پھر آپ کوئی نیک بات حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ مثلا کیا کریں؟ آپ سلام کریں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کو آپ سلام کر لیں۔ لیکن اس تحفہ دینے کی سنت ہونا برقرار رہ گئی کہ مسنون ہے کہ ایک بندہ اپنی استاد، اپنی شیخ، کسی بڑے کے بارگاہ میں حاضر ہو تو انہیں وہ تحفہ دے، اور حضور نے تحفے کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ آپس میں تحفوں کا تبادلہ کرتے رہو، اس سے محبتیں بڑھ جاتی ہے۔ رہ گئی آپ کے بات کہ پیسے لیتے ہیں تو پیسہ لازم نہیں ہے۔ آپ اپنی شیخ کی محفل میں جائیں، وہاں پر آپ ایک خوشبو تحفے میں دیں، آپ وہاں پر نمک کی ایک پیکٹ دیں تحفے میں، آپ 2-3 کھجوریں لے کے دیں، آپ پانی کا ایک بوتل تحفے میں دیں، آپ ان کے لیے کوئی کپڑا دیں تحفے میں، آپ سرما ان کو تحفے میں دیں، آپ ایک پین پنسل ان کو تحفے میں دیں، جو بھی آپ دیں گے وہ آپ کی طرف سے تحفہ ہوگا۔ اور یہ ہمارے سلسلے میں اس تحفے کو اسی لیے، آپ نے کہا نا کہ وہاں سے ہمیں کلاس لگ جاتی ہے، تو کلاس اس پہ نہیں لگتی ہے کہ آپ نے مجھے پیسہ کیوں نہیں دیا، کلاس اس پہ لگتی ہے کہ حضور کی سنت کو کیوں ترک کیا، کہ تحفہ دینا مسنون ہے اور آپ نے تحفہ نہیں دیا، کلاس اس پہ لگتی ہے۔ وہ کہنا میرے بھائی آپ کتنا تحفہ دیں گے؟ 10 روپے نا، تیرے 10 روپوں سے میرا کیا ہوگا؟ آپ کی شیخ کا 10 روپے سے کیا ہوگا؟ آپ 10 روپے دیں گے تحفے میں، یا آپ 100 روپے دیں گے؟ آپ تو دیکھتے ہیں کہ آستانوں میں یہ جو اہل اللہ آتے ہیں ان کے خرچے اخراجات ہوتے ہیں، ان کو لنگر کھلایا جاتا ہے، ان کے لیے بجلی کی سہولیات، یہ کہاں سے پوری ہو جاتی ہیں؟ یہ انہی تحائف سے پوری ہو جاتے ہیں جو شیخ کو آپ وہ تحفہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ پیسے کے لیے تحفہ نام ہے آپ کی اخلاص و محبت کی۔ میں آپ کو حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کی ایک مرید کا واقعہ سناؤں۔ جب بھی حضور کے بارگاہ میں آ جاتے تو 2 ماچس کی ڈبیاں تحفے میں لایا کرتے، اور مبارک صاحب اسے بڑی خوشی سے قبول فرماتے سنت ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک ایسے بندے کے بارے میں بتاؤں، حضور کے بارگاہ میں آتے مبارک صاحب علیہ رحمہ کے بارگاہ میں، تو وہ ان کو
चुवन्नी हाथ में होती, वो चुवन्नी तोहफे में दिया करते होते थे, तो हुजूर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी चुवन्नी को अपने सामने वाले पॉकेट में रखते थे और बार बार फरमाया करते थे कि देखो इस बंदे ने हुजूर की सुन्नत पर अमल किया, तोहफा देना सुन्नत है, इसने तोहफा दिया है। नमक लाने, यार मैं आपको ये कहूँ कि टमाटर भी लोग लाया करते थे, कोई बंदा जो है वो घी का एक कनिस्तर लेके आया करते थे। पैसों की बात नहीं है, तोहफा अलग चीज है और लेते इसीलिए है कि ये सुन्नत है, मसनून तरीका। और हमें हमारी क्लास लग जाती है तो क्लास इसीलिए नहीं लगती कि आपने मुझे तोहफा क्यों नहीं दिया, क्लास इसीलिए लगती है कि आपने सुन्नत मुतहरा पर अमल क्यों नहीं किया। तो आप बराए मेहरबानी आप पैसे ना दें अपने शेख को, बाजार से जाते हुए एक माचिस की डब्बी दे तोहफे में, आप नमक की एक पैकेट दे तोहफे में, आप चुवन्नी दे दे, आप 2 रुपया दे, आप 1 रुपया दे, आप पेंसिल दे, आप एक कागज़ का टुकड़ा दे, एक सफ़ेद कागज़, एक अच्छा सा किताब दे तोहफे में, कुरान अज़ीम शान एक तोहफे में दे, जो भी आपके लिए आसान हो, लेकिन तोहफा देना मसनून है। इसीलिए मेरे भाई सुन्नत पर हमारे सिलसिले में अमल सबसे ज़्यादा कराया जाता है। तो डांट जो हमें पड़ती है पैसा देने की वजह से नहीं पड़ती, बल्कि सुन्नत पर अमल ना करने की वजह से डांट पड़ती है। सिलसिला लिए सैफिया के नाते मनक़बतें व बयानात व दीगर मालूमात से आगाह रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।